السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ صبح کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ رات بھر وہ جاگ کر اس بےمعنی خواب کے دوسرے عجیب حصے کو سمجھنے کی صحیح کرنے میں حلقان رہی کہ آخر وہ کہاں تھی، مگر خیر اس وقت تو وہ نیند میں تھی، اور کافی گہری نیند میں تھی۔ تبھی رائم نے اسے نہ اٹھایا، اور پھر جب وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ اف خدایا، میں اتنی دیر سوتی رہ گئی اور کسی نے مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتی اٹھی، مگر جیسے ہی کھڑی ہوئی سر ایک دم سے چکرا گیا اور وہ سر تھامے واپس بیٹھتی چلی گئی۔ رائم آفس میں تھا اور مونا کچن میں۔ اسے اپنے جسم سے کافی ہیٹ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور یہ ٹیسیں اس کے جسم کی ہڈیوں کو چٹخا رہی تھیں، اس لیے وہ واپس لیٹ گئی۔ تبھی اچانک اس کی نظر اپنے بازوؤں پر پڑی، جہاں عجیب و غریب سرخ نشان تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ نشان چمک رہے ہوں، مگر وہ انہیں اپنی نظروں کا دھوکہ سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ نشان بہت عجیب قسم کے تھے، چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کے مانند۔ اس نے نشانات کو چھو کر دیکھا تو وہاں سے اپنی جلد بہت روکھی روکھی سی محسوس ہوئی۔ یہ نشان کیسے تھے؟ کسی چیز نے کاٹا تھا یا دباؤ پڑا تھا، یا پھر کوئی جلد کی بیماری تھی؟ اس بات پر وہ تب غور کرتی جب مکمل طور سے ہوش میں ہوتی، مگر اس کا سر تو اس وقت بری طرح سے چکرا رہا تھا، دکھ رہا تھا۔ کوئی 1:30 کے قریب مونا اس کے روم میں آئی تو اسے سر پہ بازو رکھے ابھی تک بیڈ پر لیٹا دیکھ کر فکر مند ہو گئی۔ زنجبیل، تم ابھی تک لیٹی پڑی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے بازو اور ماتھے کو چھوا تو فکر مندی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ تمہیں تو کافی تیز بخار ہے میری گڑیا، ایسا کرو اٹھو تمہیں ڈاکٹر کے لے کر جاؤں۔ نہیں، بلکہ ڈاکٹر کو یہیں بلا لیتی ہوں، اتنے بخار میں بھلا کہاں جایا جائے گا تم سے؟ زنجبیل کچھ نہ بولی، بس آنکھیں موندے لیٹی ہی رہی۔ اسے کچھ ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا تھا، کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا، اسے دوائی دی، ڈرپ لگائی اور چلا گیا۔ دوپہر سے شام اور پھر شام سے رات ہوئی، مگر اس کی طبیعت بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑتی رہی۔ کل اس کی سالگرہ گزری تھی اور وہ 22 سال کی ہو چکی تھی، اور اس کے جنم دن کو رائم اور مونا نے بہت ہی خوبصورت بنا دیا تھا۔ گھر میں ساری ڈیکوریشن کروائی گئی، قریبی لوگوں کو مدعو کیا گیا، کھانے کا بہترین انتظام ہوا جو کہ سارا مونا نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ شام سے فنکشن شروع ہوا اور رات کے 12 بج گئے۔ وہ بہت تھک گئی اور لیٹتے ہی سو گئی۔ شاید اسے تھکاوٹ کا اثر تھا جو آج اس کی طبیعت خرابی کا باعث بنی، مگر طبیعت کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی تھی۔ رائم جب آفس سے آیا تھا اس کی تیمارداری میں ہی لگا ہوا تھا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی زنجبیل مونا اور رائم کے اپنے لیے خدمت پر شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ اگلے دن رائم نے آفس سے آف کیا، مگر اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی اور یہ بات زنجبیل نہیں چاہتی تھی۔ معلوم تو تب ہوا جب مونا نے رائم سے کہا، رائم آپ آفس نہیں گئے بیٹا؟ میں تھی تو صحیح، زنجبیل کے پاس رکھ لیتی خیال، آپ کی تو میرے خیال سے میٹنگ تھی نا آج؟ کیا تمہاری میٹنگ تھی رائم، اور تم نے آف کر لیا، وہ بھی میری وجہ سے؟ اٹھ کر بیٹھنے کی ناکام کوشش کرتی وہ لہجے میں استعجاب اور نقاہت لیے پوچھنے لگی، تم سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔ ویسے بھی ایک پروجیکٹ اگر ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا بزنس ماشاءاللہ ویسے ہی بہت ترقی کر رہا ہے۔ رائم نے محبت پاش نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بتایا، ہاں مگر تمہارا میرے پاس رہنا مجبوری نہیں ہے، مجبوری ہوتی تو میں سمجھتی، لیکن ابھی تم جاؤ آفس اپنی میٹنگ اٹینڈ کرو، پروجیکٹ اوکے کرو۔ اس سے کمزوری کے مارے زیادہ بولا نہیں جا رہا تھا اور آنکھیں بھی بند ہونے کو مچل رہی تھی۔ رائم کا دل تو نہیں کر رہا تھا، مگر زنجبیل کے بار بار کے اصرار پر صرف میٹنگ اٹینڈ کرنے کی خاطر چلا گیا، جبکہ زنجبیل نے پھر سے آنکھیں موند لیں اور جلدی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نیند میں جاتے جاتے اسے خیال آیا کہ کہیں وہ جنازہ اس کا اپنا ہی تو نہیں تھا، مگر وہ اپنی موت کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اسی طرح کے خیالات جب تک وہ نیند میں نہ چلی گئی اسے آتے ہی رہے۔ شام 7 کے قریب رائم واپس آیا اور خوشی سے بتانے لگا، پروجیکٹ اوکے ہو گیا، اب جلد ہی اس پر کام شروع ہوگا۔ ہم ایک شاپنگ سینٹر یعنی ایک نمبر 1 مال تعمیر کروائیں گے، زبردست پارکنگ ایریا ہوگا، بلڈنگ کا طرز تعمیر رینبو کی شیپ میں ہوگا، یعنی بالکل منفرد۔ مال میں سیڑھیوں کے علاوہ ہر پورشن میں لفٹ کی سہولت بھی ہوگی۔ مال کے ساتھ اٹیچ چھوٹا سا ہسپتال بھی تعمیر ہوگا تاکہ مال میں پیش آنے والی ایمرجنسی کی صورت میں فوری مددگار ثابت ہو۔ کیفے کا الگ ایریا ہوگا، گروسری سٹور اور جوائل اینڈ جو کہ ہر مال میں ہوتا ہے، مگر ہم یوں کریں گے، مال کی سب سے اوپر والی منزل کو اوپن رکھیں گے، کچھ اس طرح کہ لوگ کھانے پینے کے درمیان کراچی کی خوبصورتی کا بھی نظارہ کرتے رہیں گے، اور ایک امیزنگ چیز یہ کہ کلب کا سسٹم بھی رکھیں گے، غرض یہ کہ ہمارا مال کراچی کے نمبر 1 مال میں شمار ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رائم پرجوشی سے بتا رہا تھا، جبکہ نیم دراز سے زنجبیل ہلکی سے مسکراہٹ ہونٹوں پر لیا دم دلچسپی سے اسے سنتی رہی، کیونکہ اس وقت اسے مکمل خاموشی کی ضرورت تھی۔ اچھا، خالہ نے تمہیں دوائی دے دی؟ رائم کے سوال پر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، یعنی اس بات میں جواب دیا،
ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ اس نے کمرے کی لائٹ آف کی اور کمرے سے نکل گیا۔ رات کے 11 بجے وہ کمرے میں دوبارہ آیا، ہاتھ میں چند پیپرز تھے۔ سائڈ لیمپ آن کیا اور زنجبیل کو دیکھا، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اسے سائڈ لیمپ بند کرنا یاد نہ رہا اور وہ واپس پلٹا جب زنجبیل نے اسے دھیرے سے پکارا، رائم۔ وہ فوراً واپس مڑا۔ ہاں بولو زنجبیل، کچھ چاہیے کیا تمہیں؟ وہ اس کی اگلی بات سننے کے لیے وہیں تھم گئی۔ ہاں پانی۔ نکہت کے سبب وہ بمشکل بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس قدر طبیعت کیسے خراب ہو گئی۔ کل اپنی سالگرہ پر جو شام 5 بجے سے شروع ہوئی، رات 12 بجے تک جاری رہی، وہ کافی تھک گئی تھی۔ شاید یہی سبب تھا جو تھکاوٹ اس کی طبیعت خرابی کا سبب بن گئی۔ جو بھی تھا، مگر اس وقت وہ بالکل اچھے حال میں نہیں تھی۔ میں اب یہیں ہوں، کب سے دوسرے روم میں آفس کا کام کر رہا تھا کہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ زنجبیل کا سر ذرا سا اٹھا کر پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگاتے ہوئے اس نے بتایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے رائم کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں استفسار کیا۔ یہ پروجیکٹ کے کاغذات ہیں، میں نے اپنے سگنیچرز تو کر لیے، بس تمہارے چاہیے تھے، وہی کروانے آیا تھا مگر تم سو رہی تھی۔ رائم نے اس کی آنکھوں میں اٹھا سوال پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ لاؤ۔ زنجبیل نے ایک لفظ بولا۔ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم صبح سائن کر دینا۔ ہاں مگر صبح تک لازمی چاہیے۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر رائم کاغذات لیے وارڈروب کی سمت بڑھنے لگا۔ نہیں لاؤ تم۔ اس نے صبح کے بجائے ابھی کاغذات مانگے، یہ سوچ کر کہ کہیں صبح اس کی طبیعت مزید ہی نہ بگڑ جائے۔ ابھی تو پھر بھی تھوڑا بہت ہل جل سکتی تھی، کم از کم سائن تو کر ہی سکتی تھی، اور سائن کرنا تھا بھی ضروری کیونکہ رائم کو جلد از جلد اس پروجیکٹ کو آفیشیلی منظوری دے کر شروع کرنا تھا۔ رائم نے گہری سانس خارج کی اور اسے دراز میں سے پین نکال کر تھمایا۔ زنجبیل نے بمشکل سائن کیے اور بیڈ پر واپس ڈھیسی گئی۔ رائم نے اپنا عیت بھرا ایک بوسہ اس کے ماتھے پر دیا اور اپنا آفس کا بکھیرا سمیٹ کر واپس زنجبیل کے پاس بیڈ کی داہنی طرف آ کر لیٹ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 2 دن بعد زنجبیل کا بخار اتر چکا تھا، ہاں مگر کمزوری نے ابھی بھی اس کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ آج اسے اپنا بچپن، ماں باپ، محبت سب یاد آ رہا تھا۔ ویسے تو ہر لمحہ یہ یادیں اس کے ساتھ ہی رہتی تھیں، مگر آج سب کی گفٹ کھولتے ہوئے اسے نجیب، زینہ اور افغان کا گفٹ کہیں نظر نہ آیا۔ آتا بھی کہاں سے جب وہ خود ایک خواب بن کر رہ گئے تھے؟ مگر ان تینوں ہستیوں کی گفٹ ہر خوبصورت سے خوبصورت تحائف سے بڑھ کر ہوتے تھے اس کے لیے، کیونکہ ان تینوں میں اسے اپنی زندگی دکھائی دیتی تھی۔ وہ تینوں بہت خاص تھے اس کے لیے۔ نجیب شاہ اور زینہ نے اسے بہت لاڈ پیار کے ساتھ پالا تھا، بچپن سے لے کر اب تک کوئی بھی خواہش رد نہ کی۔ الفاظ منہ میں ہی ہوتے اور مطلوبہ بات پوری بھی ہو جاتی۔ افغان نے کبھی اسے کسی دوست کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ہنسنا، لڑنا، روٹھنا، منانا سب اسی کے ساتھ تھا۔ رونا تو تھا ہی نہیں، کیونکہ ان تینوں کے ہوتے ہوئے اس کی آنکھ میں انہوں نے کبھی کوئی آنسو نہیں آنے دیا تھا، مگر ایک ساتھ ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو کر وہ اس کی اتنی برسوں کے خشک آنکھوں میں سیلاب چھوڑ کر ساری کسر پوری کر گئی۔ اسے آج بھی یاد تھا، وہ چھوٹی سی ہوا کرتی تھی جب سے گارڈز اس کے سر پر مسلط کر دیے گئے۔ اسے شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا گیا۔ 2 باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہی ہوتے۔ اسکول سے آتے جاتے روز اس کی نظر ایک ٹرائنگل شیپ کی مانند اینٹوں سے بنے کھنڈر نما جال گھر پر پڑی۔ یہ گھر تالے کی قید سے آزاد تھا۔ اس کی اینٹیں سرخ سے اورنج رنگ میں بدل چکی تھیں۔ دروازے کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا۔ کھڑکیوں کی لکڑی فنگس لگنے سے چور چور ہو کر گرتی جاتی تھی۔ اس کو جال گھر اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے گرد ہر طرف بڑی بڑی جھاڑیوں کا جال بنا ہوا تھا جو اسے خوفناک لک دیتی تھی۔ اوپر سے یہ تھا بھی سنسان سڑک اور خالی جگہ پر جہاں اور کوئی گھر موجود نہ تھا۔ اسے ایک نظر دیکھنے والا خوف سے جھرجھری لیے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ دن میں تو پھر بھی کوئی اس کے قریب سے گزر جاتا، مگر رات میں کوئی اس کے دور دور بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ جب وہ تیسری جماعت میں تھی تب سے اس کی گاڑی اس سڑک پر سے گزرا کرتی تھی اور پھر 10ویں جماعت تک وہی راستہ اس کا ساتھ ہی رہا۔ نہ جانے کیوں بہت بار اس کے دل میں یہ خواہش جاگی تھی کہ کبھی وہ اس جال گھر میں جا کر دیکھے تو صحیح کہ اس کے اندر آخر ہے کیا، مگر وہ جاتے کیسے؟ 2 باڈی گارڈ جو اس کے سر پر مسلط ہوا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اس نے اپنی اماں سائیں سے پوچھا کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جو سب اس سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ اس کا نام سنتے ہی خوف کے تاثرات ان کے چہروں پر رقم ہو جاتے ہیں، اور اسے جال گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ تب زینہ نے بتایا کہ اسے جال گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کسی زمانے میں اس گھر میں سانپوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں، حتیٰ کہ گھر کے باہر بھی 4 دیواری سے سانپ ہی سانپ لٹکے دکھائی دیتے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ اس گھر سے 1 انچ بھی دور نہیں ہٹتے تھے، یعنی کہ آنے جانے والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اپنا ٹھکانہ نہیں چھوڑتے تھے۔ مگر کچھ شرپسند لوگوں نے انہیں ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا، مگر انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے پھر بھی کسی کو نہ ڈسا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سارے سانپ مارنے کے بعد اگلے دن پھر سے اتنی تعداد میں سانپ موجود تھے، پھر سے وہی عمل کیا گیا، مگر روز نہ جانے کہاں سے نکل آتے۔ آخر لوگوں نے تنگ آ کر اس کا پیچھا چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ جب کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تو جیسا چل رہا ہے چلتا رہے۔ ہاں مگر یہاں اگر کسی نے اپنے گھر تعمیر کروانے کا سوچا بھی تھا تو اس کے بعد وہ ارادہ بھی ترک کر دیا کہ اسے سانپوں کی جگہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اسے سانپوں کا سنسان محلہ کہا جانے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مگر پھر کافی عرصے بعد وہ سانپ خود بخود نہ جانے کہاں غائب ہو گئے کہ یوں لگتا جیسے ان کا یہاں کبھی کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے ہوتے ہوئے بھی پراسراریت پھیلائے ہوئے تھے،
اور اپنے جانے کے بعد ہی پر اسراریت ہی پھیلا گئے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح وہ غائب ہوئے اسی طرح واپس بھی آ سکتے ہیں، اس لیے وہ جگہ ویران ہی رہی، کبھی آباد نہ ہوئی۔ خیر میں نے بھی ایسا لوگوں سے ہی سنا ہے، دیکھا نہیں، کیونکہ یہ کہانی عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہے۔ ماں کی کہانی سننے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اسے ڈھال کر جھاڑیوں نہیں بلکہ سانپوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد اس کے دل میں اس گھر کو دیکھنے کی خواہش مزید بڑھ گئی، مگر کبھی پوری نہ ہو سکی۔ ہاں مگر 7 سال تک وہ روز اس گھر کو حسرت اور اشتیاق کے ساتھ دیکھنا نہیں بھولتی تھی۔ کچھ تو تھا اس گھر میں جو اس کا دل مچلتا تھا اسے دیکھنے کو، اور ان دنوں وہ گھر اس کے ذہن پر اتنا سوار رہا کہ خواب میں بھی وہی دکھائی دیتا رہا۔ کبھی وہ خود کو اس گھر کے مٹی سے اٹی دہلیز پار کرتے دیکھتی تو کبھی خود کو اسے بھٹکتا دیکھتی، مگر دوسرے سچے خوابوں کی طرح آج تک اس کا یہ خواب سچ نہ ہو پایا تھا، کہ شاید یہ سچا خواب تھا ہی نہیں، مگر وہ جال گھر آج بھی اس کے ذہن میں اپنی عرصہ دراز سے چلتی آئی ہیبت ناک و مہیب شکل و صورت کے باعث مکمل طرح سے نقش تھا۔ 10ویں جماعت کے بعد اس کا گزر وہاں سے بند ہو گیا، مگر وہ اس گھر کو آج بھی اپنی یادداشت کے پنوں سے اکھاڑ نہیں پائی تھی۔ اس کے بعد وہ ہوتی اور اس کی حویلی کا بیک یارڈ، اور وہاں لگا گول جھولا جہاں وہ اپنا کوئی نہ کوئی پسندیدہ کتاب لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور پھر گھنٹوں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتی۔ اس کا بچپن میں مٹی کے کھلونے بنانا، تایا تائی ڈانٹتے کہ عام گھرانے کے بچوں کی طرح کیا گندے کھیل کھیلتی رہتی ہو، مگر نجیب اور زینہ نے اسے ہر شوق پورا کرنے دیا۔ یہ بھی تو کتنا یاد آتا تھا اسے۔ پھر وہ شرفو کا ڈھابا، جس کی چائے شہر میں ہر جگہ مشہور تھی، جو زنجبیل کی پسندیدہ تھی، جس کی وہ دیوانی تھی، اور یہ بات افغان جانتا تھا۔ تایا باتوں باتوں میں طنز کر جاتے کہ اتنی اونچی حویلی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی ڈھابوں پہ جاتی پھرتی ہے۔ ان کی باتوں پر اس کا دل برا ہو جاتا تو افغان چپکے سے اسے وہاں لے جایا کرتا اور واپس آ کر جھوٹ بول دیتا کہ گھومنے گئے تھے، بس ذرا ہوا کھانے گئے تھے۔ زنجبیل کو کچھ ضروری چیزیں لینی تھی یا کوئی کام تھا، یہ بھی بھلا وہ کیسے بھول سکتی تھی۔ اور پھر وہ بنت سمیہ کا گھر، جہاں ہمیشہ وہ بے حد سکون محسوس کرتی تھی۔ سمیہ آدی کا گھر وہ سکون گاہ تھا اس کے لیے جہاں وہ بچپن میں سپارہ اور بڑے ہو کر ترجمہ و تفسیر قرآن سیکھتی رہی تھی۔ ان کی بیٹی نجف، جسے سب بنت سمیہ ہی کہتے تھے، اپنی ماں کی طرح خود بھی بڑی پرہیزگار اور نرم تربیت کی مالک تھی، اور زنجبیل کی اس سے اچھی دوستی تھی۔ باپ تو بچپن میں ہی چل بسا، ماں بھی اس کی شادی ہوتی دنیا سے کوچ کر گئی، تو اپنے والدین کی وفات کے بعد زنجبیل ان کے گھر جانے کے بجائے سیدھا کراچی آ گئی، کیونکہ گھر تب خالی پڑا تھا۔ مگر نجف کی شادی کے 1.5 سال اور زنجبیل کے کراچی آنے کے بعد بنت سمیہ واپس اپنی ماں کے گھر پر ہی آ گئی تھی، اور تب سے ایک بار بھی وہ اس کے پاس نہیں گئی تھی، جبکہ وہ گھر اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے اپنے جنم دن کی تقریب پر سمیہ اور نجف کا بے صبری سے انتظار رہتا تھا، مگر اس بار وہ بھی نہیں تھی۔ آج کے دن سارے لوگ ساری جگہیں اسے رہ رہ کر یاد آ رہی تھی اور جی بھر کر رلا رہی تھی۔ اس نے گفٹ وہیں چھوڑے اور واش روم کے ڈریسنگ ایریا کی طرف لگے واش بیسن کے سامنے چلی آئی اور ٹیپ کھول کر چہرے پر پانی بہانے لگی۔ وہ واش بیسن کے سامنے کھڑی منہ دھو رہی تھی، جب سر اٹھا کر پانی ٹپکاتے چہرے کو آئینے میں دیکھا تو ٹھٹک گئی، کیونکہ اس وقت اس کے چہرے پر بھی ویسا ہی نشان موجود تھا جیسے 2 دن پہلے اس نے اپنے بازوؤں پر دیکھا تھا، مگر بازو تو اپنے ہر نشان سے پاک تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس نشان پر مزید غور کرتی یا اسے چھو کر دیکھتی، اس کی نظر آئینے میں اپنے پیچھے دکھائی دیتی سفید دیوار پر چپکی چھپکلی پر پڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ چھپکلی اسی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں گویا سرخ ہوں اور ابھی جھپٹا مار کر زنجبیل پر چڑھا ہے۔ یہ چھپکلی نہ جانے کیوں اسے عام چھپکلیوں سے مختلف لگی۔ اس کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ جیسے ہی وہ ذرا سی سرکی، زنجبیل کے رگوپے میں بھی خوف کی لہریں سرایت کرنے لگیں۔ حشرات الارض سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ چھپکلی مزید نیچے کو سرکی تو اس کے جسم میں مزید سنسنی پھیلی، آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں اور اس نے گلا پھاڑے ایک زوردار چیخ ماری اور پیچھے کو پلٹی، مگر اب کہ وہ آنکھیں خوف کی بجائے ہر درجہ استعجاب سے کھل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیونکہ دیوار تو بالکل خالی تھی، چھپکلی تو دور، چھپکلی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا، اور اس سب نے اسے مزید دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کہاں گئی وہ چھپکلی؟ ابھی تو یہیں تھی، ایک ہی سیکنڈ میں کہاں بھاگ سکتی ہے؟ ہکلاتے ہوئے وہ بڑبڑائی اور آس پاس نظریں دوڑائیں، مگر تبھی دروازہ کھلا اور رائم اندر داخل ہوا۔ تمہارے چلانے کی آواز آئی، تم ٹھیک تو ہو؟ رائم کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات رقم تھے۔ ہاں وہ بس پاؤں پھسل گیا تھا میرا، تو چینخ نکل گئی۔ اس نے یہ سوچ کر بہانہ بنا دیا کہ رائم بھی کیا سوچتا ہوگا کہ اتنی ڈرپوک ہے، روز کوئی نہ کوئی انسیکٹ دیکھتی ہے اور چلا پڑتی ہے۔ پکا نا؟ رائم نے یوں پوچھا جیسے اسے یقین نہ آیا اس کی بات کا۔ ہاں تم وہ چھوڑو، یہ دیکھو، یہ کیسا نشان ہے؟ مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، زنجبیل نے اپنے چہرے کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیسا نشان؟ کچھ بھی تو نہیں ہے تمہارے چہرے پر؟ رائم کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی غور کرتے ہوئے۔ کیا مطلب کہ کچھ بھی تو نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا سرخ نشان، ارے کہاں گیا؟ ابھی تو تھا۔ وہ بولتی ہوئی آئینے کی طرف مڑی تو حیرت کا جھٹکا لگا، باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس کا چہرہ بالکل صاف تھا، ایسے جیسے چند منٹ قبل کچھ ہو ہی نہ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اندر ہی اندر لرز اٹھی کہ یہ آخر کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ رائم، ابھی میرے چہرے پر اتنا بڑا سرخ عجیب سا نشان تھا، انفیکٹ 2 دن پہلے بالکل ویسے ہی نشان میرے دونوں بازوؤں پر بھی موجود تھے، مگر اچانک سے کہاں گئے؟ اسے یقین دلانے والے انداز میں بولی کہ وہ محض اس کی نظروں کا دھوکہ نہیں تھا۔
لگتا ہے بخار نے تمہاری آنکھوں پر بھی اچھا خاصا اثر چھوڑا ہے۔ ادھر دکھاؤ ذرا، کہیں تمہاری آنکھیں سرخ تو نہیں ہو گئیں جو تمہیں سرخ نشانات دکھائی دے رہے ہیں۔ رائم اس کے نشان والی بات کو اس کا وہم سمجھ کر مذاق میں اڑا رہا تھا، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ زنجبیل ان کے متعلق سوچ کر مینٹلی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر شدید مضطربانہ پن کی صاف لہریں دوڑ رہی تھیں۔ بلکہ نہیں، تمہاری آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں، بس تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ورنہ سرخ نشانات کی بجائے سرخ انگارے دکھائی دینے لگ جائیں گے۔ رائم ہنسی میں بات اڑاتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ آئینے میں کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ کیا کوئی میرے آس پاس موجود رہتا ہے یا یہ صرف میرا وہم ہے؟ مگر مجھے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اکیلی نہیں ہوں؟ میرا وجود کسی کی نظروں کے حصار میں مقید ہے، مگر کیا یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو میرے وجود میں تحلیل ہوتی جا رہی ہے؟ کیا مجھ پر کوئی آسیب ہو گیا ہے؟ وہ وہیں کھڑی الٹے سیدھے اندازے لگاتی رہی، یا پھر میں پاگل ہو رہی ہوں؟ اف، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے اپنا سر تھام لیا اور پھر کتنی ہی دیر وہ اسی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ پھر آخر اس نے سر جھٹکا اور واش بیسن کے سائڈ پر پڑا اپنا لاکٹ اٹھا کر پہننے لگی، جو صبح اس نے کنگھی کرتے وقت اتار کر رکھا تھا اور پھر پہننا بھول گئی تھی۔ یہ بہت خوبصورت لاکٹ تھا جو اس نے بچپن سے اپنے گلے میں دیکھا تھا۔ اسے یہ بہت پسند تھا، اس لیے وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی۔ آج پہلی بار اس نے لاکٹ اتارا تھا کیونکہ طبیعت خرابی کے باعث 3 دن سے وہ بالوں کو کنگھی نہیں کر پائی تھی، اور چین کا لاک اس کے بالوں میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ مجبوراً اسے رائم سے اتروانا پڑا، مگر وہ اسے خود سے الگ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کے ماں باپ کی ایک ایسی نشانی تھی جو بچپن سے اس کے ساتھ تھی، یعنی 22 سال پرانی، اور پھر بھی بالکل نئی اور چمکدار دکھنے والی۔ اس نے ہونٹوں سے اس لاکٹ میں جڑے سرخ فیروزیں یعنی یاقوت کو چھوا اور خود بھی واش روم کے ڈریسنگ ایریا سے باہر نکلنے لگی، مگر جیسے ہی نکلی تھی کہ چکر سا آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بروقت دروازے کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھاما، ورنہ وہ سیدھا فرش پر اوندھے منہ جا گرتی۔ چند لمحے یوں ہی آنکھیں بند کیے گزر گئے۔ جیسے ہی آنکھوں کے سامنے سے دھندلا منظر صاف ہوا، وہ باہر نکلی اور بیڈ پر آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام گئی۔ کمزوری تو ظاہر آہستہ آہستہ ہی جانی تھی۔ ان 2 دنوں کی بیماری سے وہ بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ وہ اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ مرجھایا ہوا گندمی چہرہ، گرے بلیوں سی آنکھیں جن میں سرخی سی پھیلی ہوئی تھی، لمبی پلکیں جو آنکھوں میں نمی آ جانے کی وجہ سے بھیگ گئی تھیں، ناک میں چمکتی نوز پن ڈائمنڈ کا چھوٹا سا نک جس کی چمک اس کی آنکھوں میں آئی نمی کے سبب دھندلا رہی تھی، ٹوڑی پر بڑا سا تیل جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیے رکھتا تھا، مگر اب اس کے مرجھائے چہرے کی بشاشت بننے میں ناکام ٹھہرا۔ کمر سے نیچے تک جھولتے براؤن ریشمی بال جو گیلے ہونے کے باعث اس نے کھول رکھے تھے، اب انہیں باندھنے لگی کیونکہ کب کے سوکھ چکے تھے۔ بال باندھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے اپنا جائزہ لیا۔ ہاں، وہ کمزور صرف چہرے سے ہی لگ رہی تھی، جسم ابھی بھی اس کا ویسا ہی تھا، نہ اسمارٹی نہ فیٹی، بلکہ پرفیکٹ۔ نرم و ملائم سکن، گال میں چھپا ڈمپل، مسکرانے سے تو کیا ذرا سا بولنے پر ہی اپنے دیدار کرانے کو بے چین ہو جاتا تھا۔ آنکھوں کے نیچے کوئی حلقے نہیں تھے، ہونٹ بالکل سوکھے نہیں تھے، آنکھوں میں بھی پیلاہٹ نہیں تھی، بس چہرہ کچھ مرجھایا سا لگ رہا تھا، اور آنکھیں تھوڑی لال اور سوجی سی تھیں، ورنہ وہ ابھی بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے بیماری سے پہلے تھی۔ اپنا مکمل جائزہ لے لیا ہو تو محترمہ میری طرف بھی ذرا نظر کرم کر لیں۔ رائم ہاتھ میں پاستے کا باؤل لیے اندر داخل ہوا تو اسے آئینے کے سامنے خود کو دیکھتا پا کر بول اٹھا۔ وہ مدھم سا مسکرا کر آئینے سے پیچھے ہٹی اور بولی، میں تو بس یہی دیکھ رہی تھی کہ بیماری نے مجھ پر کون کون سے اثرات چھوڑے ہیں۔ اچھا، تو بتاؤ کیا کیا اثرات چھوڑے ہیں؟ اس نے بھی دلچسپی سے پوچھا، کیونکہ زنجبیل کا جواب بھی تو سنجیدگی لیے نہیں تھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو کچھ خاص دکھائی نہیں دیا، تم بتاؤ۔ پہلی زنجبیل اور اب کی زنجبیل میں کیا فرق ہے؟ جواب دینے کی بجائے زنجبیل الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ رائم نے سوچنے والے انداز میں ہوں کہا اور اسے دیکھتا ہوا بولنا شروع ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب سے بڑا اور اہم فرق جناب یہ کہ پہلے والی زینو ہر لمحہ رائم کی فکر میں لگی رہتی تھی۔ رائم، تم نے کھانا کھا لیا؟ تمہاری شرٹ، تمہاری واچ، آج تمہارے لیے کون سی ڈش بناؤں؟ اتنی دیر لگا دی آفس میں، کیوں تھکائے رکھتے ہو خود کو اتنا؟ اور اب والی زینو کو تو رائم صاحب کی کوئی پرواہ ہی نہیں، کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ محترمہ تو میرے بارے میں سوچتی ہی نہیں ہے، ہر وقت نہ جانے کن خیالوں میں غوطہ زن رہتی ہیں۔ خاص کر ان 2-3 دنوں سے تو میں تمہیں بار بار جاگتی آنکھوں سے ہی جگانا پڑتا ہے۔ رائم نے پاستے کا بال بیڈ پر رکھتے ہوئے بتایا۔ وہ اکثر اسے پیار سے زینو کہتا تھا۔ بظاہر تو زنجبیل مسکرا دیتی تھی اس کی زینو پکارنے پر، مگر نک نیم میں اسے صرف زیب ہی پسند تھا، اور زیب کہنے کا حق صرف افغان کو تھا۔ اس نے رائم کو یہ نہیں بتایا تھا، ورنہ اگر وہ اسے زیب کہنے لگ جاتا تو وہ جو زینو پہ مسکرا دیتی تھی زیب پر مسکرا بھی نہ پاتی، مگر فی الحال تو اسے رائم کی بات پر گلٹی فیل ہو رہا تھا۔ وہ واقعی گھریلو بیوی کی طرح رائم کا خیال نہیں رکھ رہی تھی، بس سوچوں میں ہی بھٹکتی رہتی تھی۔ آئی ایم سوری رائم، بس یہ طبیعت خرابی کے سبب میں کسی چیز پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی، مگر اب پکا میں۔ اس نے اپنی لاپرواہی کی معذرت کرنا چاہی تو رائم نے اسے بیچ میں ہی چپ کروا دیا۔ ارے مائی سویٹ وائف، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں جانتا ہوں یہ، مگر تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو، اور کس نے مانگی وضاحتیں؟ چلو سائڈ پہ رکھتے ہیں ان باتوں کو، آؤ ہم پاستا کھاتے ہیں، پتہ ہے خود بنا کر لائے ہوں تمہارے لیے۔ رائم نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا کہتے ہوئے بال اس کی طرف بڑھایا۔ سچ میں یہ تم نے خود بنایا، وہ بھی میرے لیے؟ زنجبیل نے چکھنے سے پہلے اشتیاق سے پوچھا۔ رائم نے تصحیح کی تو وہ ہنس پڑی۔
اچھا پر اب میں بھی کھا لوں نا، کیونکہ خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے۔ زنجبیل نے بال کو ناک کے قریب کرتے ہوئے اس کی خوشبو کو میں سانسوں میں اتارتے کے بعد اجازت چاہی۔ ہاں کھاؤ نا، بلکہ پلیٹس لانا تو میں بھول ہی گیا، 1 منٹ رکو میں ابھی آیا۔ خیر آتی وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ زنجبیل پاستا چکھنے لگی جو کافی لذیذ تھا، اسپائسی اتنا نہیں تھا، اس کی طبیعت کے پیش نظر شاید اس نے خود نہیں کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ صبح صبح کہاں کی تیاری ہو رہی ہے جناب؟ سرائم نے زنجبیل کو بال بناتے اور بغیر سلوٹوں کے کالے لباس میں جو وہ ابھی بدل کر آئی تھی دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کسی خاص جگہ کی نہیں، بس یہیں آپ کے ساتھ آفس جانے کی، وجہ سے جواب دینے کے بعد وہ بلیک ایئر رنگز ڈال رہی تھی۔ اپنے ورکنگ بریف کیس کو پکڑتے رائم کے ہاتھ رکے، اس نے بریف کیس وہیں چھوڑا اور اس کے سامنے آیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم زنجبیل؟ ابھی صحیح طرح سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہوئی نہیں اور تم ہو کہ آفس جانے کی بات کر رہی ہو، اور ویسے بھی یار تم تو پہلے بھی شاذ و نادر ہی آفس آ جاتی ہو، سب میں ہی تو دیکھتا ہوں، تو پھر آج تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی اچانک آفس جانے کی؟ متانت سے اس کا چہرہ دیکھتا وہ مضطرب سا گویا ہوا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے رائم، میری ضرورت تو نہیں ہے وہاں، مگر طبیعت خرابی کے سبب مجھے یہ گھر ایک قید خانہ دکھائی دینے لگا۔ دل چاہ رہا ہے کچھ دیر کے لیے کہیں باہر نکلوں، بس اسی لیے کہہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ ہی کچھ دیر آفس میں آؤں، کیونکہ اگر میں باہر نہیں نکلی نا تو طبیعت جو سنبھلی ہے وہ بھی پھر سے خراب ہو جائے گی۔ زنجبیل واقعی اس وقت بہت بیزار سی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے زنجبیل کہ تمہاری وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نہیں ہوتی تو آج ہماری کمپنی کا نام و نشان نہ ہوتا، سب محنت تمہاری ہے، سب نام تمہارا ہے، وہ چاہت سے بھرپور لہجے میں بولا اور اس کے دونوں گالوں کو چھوا۔ میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں رائم، میں نے تو بس اس کمپنی کی بنیاد رکھی ہے، مگر تم نے اسے ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا دیا۔ مجھے پتہ ہے تم ہمیشہ ہر کامیابی کا کریڈٹ مجھے ہی دو گے، تو تم سے اس بارے میں بحث کرنا بیکار ہے، اس لیے مجھے اب یہ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں یا نہیں؟ زنجبیل نے مسکراتے ہوئے اس کے دو ٹوک انداز میں جواب طلب کرنا چاہا۔ جی نہیں، آپ آفس نہیں آ رہی، وہاں جا کر آپ مزید بوریت کا شکار ہوں گی، اس لیے بس دن گزارنے کا انتظار کریں، کیونکہ رات میں اپنی پیاری سی وائف کو کینڈل لائٹ ڈنر کروانے والا ہوں، اس لیے ریڈی رہنا۔ رائم نے آفس کے بجائے اسے ڈنر کی آفر پیش کی، جسے زنجبیل نے فوراً قبول کر لیا۔ گڈ آئیڈیا، ہاں لیکن رات تک کا انتظار کرنا تھوڑی مشکل ہے، مگر کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی۔ گڈ گرل، چلو اب میں چلتا ہوں، تم خیال رکھنا اپنا، خالہ کے پاس بیٹھی رہنا، تمہیں تو پتہ ہے جو بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے پھر بوریت اس طرف کا بالکل بھی رخ نہیں کرتی۔ اچھا وقت گزر جائے گا تمہارا۔ رائم نے اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر بوسہ دیا اور اپنا بریف کیس اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ رائم کی بات تو بالکل ٹھیک تھی، مونا کے پاس بوریت بھگانے کا بہترین حل ان کے مزاحیہ باتیں ہوتی تھی، جنہیں سن کر زنجبیل کا واقعی موڈ خوشگوار ہو جایا کرتا تھا، اور ابھی بھی وہ رائم کی بات پر عمل کرتے ہوئے مونا کے پاس آ بیٹھی تھی۔ خالہ میرا تو دل کرتا ہے آپ کو کبھی چھوڑ کے جاؤں ہی نہ، سچ میں اتنا دل لگ چکا ہے میرا آپ کے ساتھ، میری ماں کی سہیلی میری بھی اتنی اچھی سہیلی بن جائے گی کبھی سوچا ہی نہیں تھا، ان کے پہلو میں بیٹھی وہ لاڈ سے بولی تھی۔ ہاں تو بیٹا تم سے کہا بھی کس نے ہے کہ تم کہیں جاؤ، بیٹیوں میں تو ماؤں کی جان ہوتی ہے، اور تم میری بیٹی ہو تو میں خود سے دور تو میں بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر کیا کروں رائم نہیں مانتا، شادی شدہ ہونا تم تو شوہر کی پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھے۔ مونا ہمیشہ اسی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے آزردہ ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا چھوڑے نا ان باتوں کو، میں نے کون سے 7 سمندر پار چلے جانے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اور خالو کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ کیا رشتہ پکا ہونے سے پہلے آپ دونوں نے آپس میں ملاقات کر کے ایک دوسرے کو جانا اور پھر منظوری دی، یا پھر ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا دیا؟ آج نہ جانے کیوں سے یا کہاں سے یہ خیال آ گیا تھا یہ پوچھنے کا، تو ٹاپک چینج کرنے کی خاطر اس بات کو چھیڑ ڈالا۔ ارے ہم نے کہاں ملاقاتیں کرنی تھیں، اس زمانے میں تو لڑکیوں کو اپنے رشتے کے متعلق بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ملاقات تو دور کی بات ہے، بس تصویر میں دیکھا اور ہاں کر دی۔ مگر کیا بتاؤں تمہیں، شادی کے 6 سال بعد ہی تمہارے خالو کا کاروبار ایسا ٹھپ ہوا تھا، نہ جانے کون منحوس مارے تھے جو آگ لگا کر فیکٹری کو، تمہارے خالو کا تو یہ سب تب سے یہی حال ہو گیا، فالج کا اٹیک ہو گیا، بس ساری عمر کی معذوری ان کا نصیب بن گئی۔ صرف یہی ایک کم نہیں، اوپر سے بیٹا بھی ہم سے ایسے بے نیاز ہوا کہ باہر جا کر شادی تو کیا مگر پلٹ کر لوٹا نہیں، حال تک نہ پوچھا ہم زندہ ہیں کہ مر گئے۔ مونا سرد آ بھر کر رہ گئی۔ شوہر کی طرف سے زیادہ دیر سکھ مل سکا نہ ہی اولاد کی طرف سے سکھ نصیب ہوا، میری تو بیٹا شادی کے بعد سے زندگی غموں کی کتاب بن کر ہی رہ گئی ہے۔ مونا گورنمنٹ اسانی رہ چکی تھی، یعنی اب تو ریٹائرمنٹ مل چکی تھی، سو ہر مہینے پینشن مل جایا کرتی تھی جس سے گزارا ہو جاتا تھا، اور کچھ جمع پونجی بھی کافی کر رکھی تھی۔ خیر گزارا نہیں بلکہ گھر اچھے طریقے سے چل رہا تھا، ان باتوں کا ذکر اکثر باتوں میں نکل آتا تھا۔ زنجبیل یہ سب پہلے سے ہی جانتی تھی، اس لیے کوئی کمنٹ پاس نہ کیا، کوئی تسلی نہ دی، بلکہ بات بدل گئی۔ اچھا یہ بتائیں آج کیا بنا رہی ہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ لہجے سے دلچسپی ظاہر کی گئی۔ جو تم کہو ابھی بنا دیتی ہوں، مونا جھٹ سے بولی۔
تو چلیں پھر لنچ کی تیاری کرتے ہیں، اور ہاں رات کا کھانا میں اور رائم باہر کھائیں گے۔ زنجبیل نے مونا کے پیچھے پیچھے کچن میں جاتے ہوئے لگے ہاتھ رات کے بارے میں بھی اطلاع دے دی، مگر مونا کو ساتھ چلنے کی آفر نہ کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مونا مسکرا کر معذرت کر لیں گی۔ ایک وجہ ان دونوں کی پرائیویسی میں دخل نہ دینا، دوسری اور سب سے بڑی وجہ خالو صاحب کی معذوری تھی، جس کے سبب وہ کہیں آ جا نہیں سکتی تھی۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، باہر نکلو، گھومو پھرو، ایسے تمہاری طبیعت میں اچھا پن آئے گا۔ مونا بھی خوش ہوئی تھی۔ پہلے تو میں آفس جانے لگی تھی رائم کے ساتھ، مگر پھر اس نے فوراً منع کر دی کہ تم وہاں بور ہو جاؤ گی۔ مونا زنجبیل کی بات پر چند لمحے کو ٹھٹکی۔ وہ اصل میں زنجبیل، میں سوچ رہی ہوں تمہیں بتاؤں یا نہیں، مگر کیا خالہ، کوئی پریشانی والی بات ہے؟ پلیز بتائیں نا مجھے۔ وہ بتانے نہ بتانے کی میری جلی کیفیت کے ساتھ گویا ہوئیں تو زنجبیل کو ایک دم بے چینی نے آ گھیرا۔ بیٹا اصل میں رات میں رائم کچھ پریشان سا دکھائی دے رہا تھا، تو میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کرنا چاہی، جس پر اس نے بتایا کہ وہ جو پروجیکٹ تم لوگوں کی کمپنی شروع کرنے والی تھی اس کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آج لنچ ٹائم میں اس کی پھر سے میٹنگ تھی، تبھی شاید اس نے تمہیں آفس سے دور رکھا کہ تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا لنچ ٹائم پر میٹنگ نہ ہوتی تو وہ تمہیں ڈنر کی بجائے لنچ کا کہتا، جہاں تک میرا خیال تھا۔ خیر مجھے لگا تمہیں بتا دینا چاہیے، کیونکہ میرا تمہارے متعلق نظریہ رائم سے مختلف ہے کہ تم ان باتوں پر سر پکڑ کر نہیں بیٹھ جاتی، کمزور نہیں پڑتی، ورنہ رائم تو تمہیں ذرا بھی بھر پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ سچ کہوں تو بہت خوش قسمت ہو تم، انہوں نے تفصیلاً بتایا تھا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، رائم جب سے میری زندگی میں آیا تب سے یوں لگتا ہے جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ جتنا اکیلا پن اس نے دیکھا ہے اس کے مطابق تو ڈھیروں محبت پرواہ مجھے اس پر نچھاور کرنی چاہیے، مگر وہ موقع ہی کہاں دیتے ہیں، ہر وقت تو میری فکر میں لگا رہتا ہے۔ خیر رہی بات پروجیکٹ کی، تو رائم کے ہوتے ہوئے مجھے آفس کے معاملات کی کیسی ٹینشن؟ زنجبیل کو مونا کی بات سن کر رائم پر اور پیار آنے لگا، مگر زنجبیل کے دل میں جو محبت افکن کے لیے تھی وہ محبت دل کے کسی کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ رائم کی اس کی زندگی میں آنے سے صرف زندگی ہی مکمل ہوئی ہے یا محبت بھی مکمل ہو گئی ہوگی۔ وہ یہ بھی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اسے رائم کی عادت ہو گئی ہے یا محبت بھی۔ آج میں کچھ سوچ رہی ہوں کہ چکن ہانڈی بناؤں اور ساتھ یخنی پلاؤ بھی، تم کیا کہتی ہو؟ پسند ہے نا تمہیں؟ سلیب کے ساتھ چپ چاپ ٹیک لگائے کھڑی زنجبیل چونکی۔ ہاں خالہ بنا لیں، اور میٹھے میٹھے کریم کسٹرڈ میں بنا لوں گی، اور رائتا۔ ارے نہیں بھائی، تم کیوں بنانے لگی؟ آرام سے بیٹھ جاؤ یہاں، مونا نے سختی سے کہتے ہوئے اس کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتاتی، مگر کم از کم رائتا تو سلاد کی چیزوں کے ساتھ تو بیٹھ کر کاٹ سکتی ہو کیا، ورنہ اتنی دیر تک کیوں ہی بیٹھی رہ کر کیا کرو گی تم؟ زنجبیل نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیبل پر پڑی ٹوکری بند گوبھی، ٹماٹر، کھیرے، چقندر اپنی طرف کھینچ لیے۔ اچھا پر دھیان سے، پچھلی بار یاد آئے نا انگلی پر کٹ لگوایا تھا تم نے؟ مونا فریج سے چکن اور مٹن نکالتی اسے تنبیہ کرتی بولی۔ ارے وہ تب تو تم پیاز کاٹ رہی تھی نا، اور پیاز کاٹنا بہت مشکل کام ہے سچی، ویسے بولی جسے توبہ کر رہی ہو۔ اس پہ مونا ہنس پڑی۔ زنجبیل کو کچھ خاص بنانا نہیں آتا تھا، بلکہ کوکنگ کے معاملے میں وہ کافی نکمی اور زیادہ نہ صحیح بیکنگ کی کچھ چیزیں، میٹھے میں کریم کسٹرڈ اسے بنانا تو آتا ہی تھا۔ وہ محف سے انداز میں ٹماٹر کاٹ رہی تھی جب کمرے سے شفیق خالو کے کھانسنے کی آواز آئی۔ لو جی، ہو گیا ان کا کھانسی کا دورہ شروع، مونا بڑبڑائی، مگر یہ بڑبڑاہٹ وہ سن نہ پائی تھی۔ ہاں لیکن شفیق کے کھانسنے کی آواز اس تک بھی پہنچ گئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں خالو کو، مونا کے جانے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ ہاں ذرا دیکھ لو، میں ایک بار پھر یہ گوشت دھو لوں، توبہ کتنا خون ہے اس میں، حالانکہ دھو کے رکھا تھا، مونا مصروف سے انداز میں گویا ہوئی۔ اچھا خالہ میں جا رہی ہوں، یہ کہتی ہوئی زنجبیل اٹھی اور مونا اور شفیق کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی، جہاں شفیق ویل چیئر پر بیٹھے کھانس رہے تھے۔ اس نے آتے ہی سائڈ ٹیبل پر بڑے سے جگ میں گلاس میں سے پانی انڈیلا اور انہیں پلانے لگی۔ 2 گھونٹ لے کر شفیق نے منہ پیچھے کر لیا۔ آپ کو کچھ اور چاہیے خالو؟ اس نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر اسے کور کرتے ہوئے احساس مند لہجے میں پوچھا تھا، تو وہ کچھ نہ بولے۔ میں آپ کو باہر لے چلتی ہوں، ہر وقت کمرے میں رہ کر بور ہو جاتے ہوں گے آپ، مسکرا کر کہتی زنجبیل ویل چیئر کو دھکا لگائے انہیں لاؤنج میں لے آئی، اور ٹی وی آن کر کے ریموٹ انہیں تھما کر پھر خود کچن میں چلی گئی۔ کم از کم وہ بٹن دبا کے چینل تو آگے پیچھے کر ہی سکتے تھے، تھوڑا بہت ہاتھ وہ ہلا ہی لیتے تھے۔ زنجبیل کو شفیق کی خدمت کرنا اچھا لگتا تھا، اور وہ اکثر ان کے پاس چلی جاتی اور انہیں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ کر سناتی۔ صبح میں جب رائم آفس چلا جاتا تو وہ انہیں لیے گھر کے چھوٹے سے لان میں چلی جاتی تاکہ وہ تازہ ہوا کھا سکے، جو ان کی طبیعت پر اچھے اثرات چھوڑتے، اور ساتھ ہی انہوں نے نیوز پیپر پڑھ کر سناتی۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ لوڈو لے کر بیٹھ جایا کرتی اور ان کی طرف سے بھی اپنے مخالف خود ہی کھیلتی، اور اس سب میں اسے بہت مزہ آتا۔ شفیق کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ آتی تھی جب وہ ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی، مگر ابھی چونکہ وہ کچن میں مونا کی مدد کروا رہی تھی تو شفیق کو ٹی وی چلا کر دے آئی تھی۔ خالہ میں کیا سوچ رہی ہوں کہ سارا دن گھر میں ہی رہتی ہوں، کیوں نہ کوئی سینٹر جوائن کر لوں، کہیں سیکھنے کا موقع ملے تو کہیں سکھانے کا۔
ابھی رات کو ہی میری ایک دوست کی کال آئی تھی، بتا رہی تھی کہ اس نے ٹیچنگ اور ٹریننگ سینٹر جوائن کیے، جہاں وہ نہ صرف بوتیک کا کام سکھاتی ہیں بلکہ انگلش کلاسز بھی لیتی ہیں۔ بیٹھے بیٹھے زنجبیل کو رات والی اپنے دوست کی کال یاد آئی تو مونا سے مشورہ کرنے لگی، یہ تو کافی اچھا کرتی ہے وہ، یعنی سیکھ بھی رہی ہے اور سکھا بھی رہی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو، تم گھر میں رہ کر کیا کرو گی؟ جوائن کر لو، وہیں سینٹرل دل میں لگا رہے گا، وہیں سینٹر میں دل لگا رہے گا، سیکھنے کو ملے گا۔ اور ویسے بھی رائم کون سا کوئی دن کے وقت گھر پر ہوتا ہے جو تم سے وقت کی شکایت کرے؟ اور میرا تو وقت تمہارے خالو کی دیکھ بھال کے چکر میں ہی کٹ جاتا، تو ایسے میں تم رہ گئی نہ اکیلی بور ہونے کے لیے۔ مونا نے اس کی سوچ پر حامی بھری۔ اب ایسی بھی بات نہیں خالہ کہ اکیلی بور ہوتی رہتی ہوں، آپ کہاں بور ہونے دیتی ہیں، مگر تھوڑا باہر نکلوں گی تو طبیعت میں بہتری آئے گی، کیونکہ ان دنوں بس میرا گھر میں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ ہاں ویسے یہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، رائم سے بات کر لو، وہ کیا کہتا ہے۔ باقی مجھے تو تمہارا یہ سینٹر جوائن کرنے والا ارادہ بہت پسند آئے۔ مونا اس وقت تیزی سے ہاتھ چلانے کے ساتھ ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اس نے کیا کہنا ہے، خالہ کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتا، وہ ہاں مگر اس سے ذکر ضرور کروں گی میں۔ زنجبیل بات ختم کرتی کاٹا ہوا کھیرا خود ہی کھانے لگی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔